السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز۔ دعوے دار اور دھوکے باز ہزار ہوتے ہیں لیکن حقیقی لیڈر سالوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ مسلم حکمران بن کر ابھرا، عالمی طاقتوں نے اسے نشانے پر رکھ لیا۔ جب اس نے امت کو جگانے کی کوشش کی، اپنے حقوق یاد دلائے، ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کیا، تو اسے اقتدار سے اتارنے کے لیے ہر طرح کی سازشیں ہوئیں، کبھی بیرونی تو کبھی اندرونی۔ مگر لیڈر وہی ہے جو حق بات کہہ کر اس پر ڈٹ جائے، چاہے اس کے بدلے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ گوانی پڑ جائے۔ اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ پیسوں اور اقتدار کی لالچ میں چند مفاد پرست عالمی طاقتوں کی غلامی قبول کر کے غداری کے مرتکب ہوئے۔ ایک نڈر اور بہادر لیڈر کو موت کی نیند سلانے کا پلان بنایا گیا۔ اس بہادر لیڈر کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی ریاست کو آزاد رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کسی سے ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے دنیا کی سپر پاور کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے مار دینے کے پیغامات بھی پہنچائے گئے لیکن وہ ڈرا نہیں۔ یہاں تک کہ پلان بنانے والے ایگزیکیوٹ بھی کر چکے لیکن وہ جھکا نہیں۔ وہ ریاست اور اپنے خلاف ہونے والی بیرونی چالوں کو ناکام بناتا رہا، اپنی قوم کو جگاتا رہا اور غلامی کسی صورت بھی قبول نہ کرنے کا اعلان سر عام کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کا نعرہ عوام میں مقبول ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہمت و جرأت کی کہانیاں سارے زمانے میں گونجنے لگیں۔ شاید وہ اس سے پہلے کبھی اتنا مقبول نہیں تھا جتنا دشمن کی سازش اور اندرونی غداری نے اسے کر دیا تھا۔ ہاں، اس کی طرز حکومت میں کچھ خامیاں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن اس کی بہادری نے اسے اوروں میں ممتاز کر دیا تھا۔ اس نے مسلم حکمرانوں کو جگانے کی بھی بھرپور کوشش کی، اتحاد بنانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بدقسمتی سے بیرونی دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے والا اپنے قریبی ساتھیوں کے ہاتھوں دھوکا کھا گیا۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اکثر حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، وہ شہید ہو گیا۔ دنیا اس بہادر کو ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے جس نے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر شیر کی ایک دن کی زندگی کو ترجیح دی۔ آج اس عظیم بہادر لیڈر کا یوم ولادت ہے۔ یہ ماضی کے کچھ کردار ہیں جن کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اب ذرا حال میں واپس آتے ہیں، پاکستان کی سچویشن پر واپس آتے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، اس پروسیس کے حوالے سے کل خواجہ آصف صاحب بات کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک سے یعنی کمنگ ویک سے، کل سے اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 26 تاریخ کا اعلان کر دیا، یعنی اگلے ہفتے وہ پنڈی اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی سینئر اینکر پرسن، اینالسٹ، جرنلسٹ مجھے جوائن کر چکے ہیں، فہد حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ کے ساتھ آج بیٹھ کے ڈسکشن، اور مجھے بھی، اور بہت مبارک ہو آپ کو نئے شو کی۔ بہت شکریہ فہد صاحب۔ کل ایک تو میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا تھا اور ٹویٹ کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب کے رویے میں ہی اچانک تبدیلی آئی ہے۔ ایک طرف میں دیکھ رہی ہوں، انہیں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ تو سازش میں شامل ہی نہیں تھی، پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ پرویز الہی صاحب نے جو کچھ ٹویٹ کیا ہے، یہ رویوں میں اچانک اتنی تبدیلی، کیا سچویشن کیا بننے جا رہی ہے، یہ کیا بن چکی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے کرن، یہ میرے خیال میں کچھ لوگوں کو شاید یہ حیرت ہو رہی ہے لیکن مجھے نہیں ہو رہی، کیونکہ میں اس ٹرینڈ دیکھ رہا تھا کس طریقے۔ دیکھیں نا، اب مجھے ایک تو میں کیونکہ اب سرکار کا حصہ ہوں اور کمیونیکیشن میں انوالوڈ ہوں تو کچھ تو آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں، لیکن باقی ساری عمر تجزیہ کار بھی رہا ہوں تو وہ آپ نقطے سے نقطہ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو یہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ جو اب یو ٹرن کی طرف پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سپیڈ سلو ہوتی ہے۔ آپ نے کہیں یو ٹرن کرنا ہو تو 5ویں گیئر میں تو نہیں کرتے، دوسرے گیئر میں آنا پڑتا ہے۔ وہ دوسرے گیئر میں انہوں نے آنا شروع کر دیا تھا جب سے یہ لانگ مارچ جو ہے وہ سلو مارچ میں تبدیل ہوئی، اور پھر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس وقت جو ہدف خان صاحب حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، اور میں صرف لانگ مارچ کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں پچھلے 6-7 مہینے میں وہ تمام اہداف، وہ باری باری جس گلی میں وہ گھسے آگے سے وہ بند گلی ملی ہے۔ اب تمام گلیاں ہو گئی ہیں بند۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یو ٹرن بھی کرنا ہے تو کون سی بند گلی سے یو ٹرن کریں، اسی گلی میں واپس مڑنا پڑے گا۔ تو تھوڑا سا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین کے لیے حالات ٹائٹ ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے کہ جی جو خان صاحب کے اہداف تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے ہیں، دیکھیں کس طرح سے اب تو معافی باقاعدہ مانگنی پڑ جائے گی۔ ویسے سر کل سے کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا بھی ہے کہ نیکسٹ ویک سے تعیناتی کا عمل شروع ہو جائے گا، تو پھر کل سے ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے یہ ٹائم تو آ گیا، یہ ہفتہ ہے اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہو۔ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے آئین و قانون کے تحت۔ لوگ شور کرتے رہے جی اتنا دیر کیوں کر رہے ہیں، اگر پہلے اناؤنس کر دیتے تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ میرے خیال میں دیر بالکل نہیں ہوئی، ٹائم کے ساتھ ساتھ
ویل ان ٹائم جو ہے یہ ہوگا. تمام مشاورتیں جو ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں اور اس کی روشنی میں وہ اپوائنٹمنٹ ہوگی جو ملک کے لیے بہتر ہو اور ادارے کے لیے بہتر ہو, وہ ہونے جا رہی ہے. اب اس میں ایک صرف نقطہ میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کرن, وہ یہ ہے کہ دیکھیے خان صاحب جو ہیں وہ بیانیے کا بڑا زور اس پہ زور دیتے ہیں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بیانیہ بناتے بناتے سیاست ہار گئے, کیونکہ نہ انہیں اپنا آرمی چیف ملا, نہ انہیں الیکشن ملے, نہ انہیں چیف الیکشن کمشنر ملا, اور اب نہ ہی شاید ان کو فیس سیونگ ملے. اوکے سر, یہ جو ابھی لانگ مارچ کے لیے اب جو فائنلی آ رہے ہیں, ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی 26 کی, کچھ حاصل کر سکیں گے اس لانگ مارچ سے؟ اور گورنمنٹ ان کو ریلی کی تو اجازت انہوں نے لے لی, جلسے وغیرہ کی اجازت دے دے گی اسلام آباد میں؟ جلسے جلوس کی اجازت اگر کرن وہ مانگ رہے ہیں ان کو مل جائے گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ ان کا آئینی حق ہے. حق کیا نہیں ہے کہ میری آپ کی اور پاکستان کے شہریوں کی زندگی جو ہے اس میں کوئی خلل ڈالا جائے. حق یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے اسکول نہ جا سکیں اور دفاتر نہ کھل سکیں اور لوگ اپنی دکانوں میں آ کے کاروبار نہ کر سکیں. یہ کسی کا حق نہیں ہے, وہ نہیں ہونے دیں گے. باقی انہوں نے جلسہ کرنا ہے, جلوس کرنا ہے, 100 بسم اللہ آئیں کریں, لیکن بیونڈ دیٹ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کرن بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے, دیکھیے وی ہیو ٹو بیکم اے نارمل کنٹری. یہ اس وقت پاکستان میں دو مختلف جو ہے نا وہ فلمیں چل رہی ہیں. ایک خان صاحب کی ہے جس میں چیخو پکار ہے, فل ایکشن ہے, اب تو وہ ہلکا ہو گیا, سلو ڈاؤن ہو گیا, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ٹریجی کامیڈی ہے, لیکن وہ غصہ, وہ ان کا ٹی وی پہ آنا, ان کے چہرے کے اثرات جو ہے وہ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, کبھی اس کو گالی کبھی اس کو گالی. ایک طرف یہ لگتا ہے کہ ہیجان ہے, دوسری طرف کیا کام ہو رہا ہے اسٹریٹ فارورڈ. somebody has to run the country. دیکھیے COP 27 میں پاکستان کی کتنی بڑی جیت ہوئی ہے, یہ لاس اینڈ ڈیمیج کا, یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا. FATF ہم نکلے, انرجی کرائسس جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, پرائم منسٹر جہاں جا رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں. سو ایک رننگ آف دا بزنس, ہم پھر نیچے جا رہے ہیں نا, دیکھیں نا معیشت جو جن حالات میں ملی تاجر کہہ رہے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے, بالکل مشکل حالات ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ کیوں ہوئے, بڑا کہنا آسان ہے کہ جی پہلے یہ تھا وہ تھا, بالکل ہے, لیکن یہی تو میرا نقطہ ہے کہ یہ جو مشکل حالات ہیں دنیا میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, ان کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو سیریس گورننس چاہیے. وہ سیریس گورننس تب ہوگی جب ملک میں کچھ استحکام ہو. خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ اگلے ہفتے کے بعد سے ملک میں کچھ حد تک استحکام ہونے جا رہا ہے. جو خان صاحب نے ایک جوا کھیلا, تو یہ انسٹیبلٹی بس اسی ہفتے تک کی اور اسی سارے سیناریو کے لیے آہستہ آہستہ وہ ایک ابال آیا تھا, اور دودھ کے ابال میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے وہ بیٹھ. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا کردار اے پولیٹیکل رہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا, پھر ڈی جی ISPR خود آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے کردار میں واپس جا رہے ہیں, پہلے جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں. PDM جماعتوں نے, حکمراں جماعت نے, سب نے اس فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا. لیکن ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب یہ ملک میں مارشل لاء کی باتیں کر رہے ہیں. کیا ایسی خبریں اور اطلاعات ہیں جن کی بنیاد پر اتنی امپورٹنٹ وزارتیں یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیے خطرہ اس طرح کی باتیں تب ہوتی ہیں جب اس طرح کا ایک ماحول بننا شروع ہوتا ہے. ماحول کیا بن رہا تھا؟ ماحول یہ بن رہا تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہوا تھا کہ میں نے ان کو اس موجودہ حکومت کو حکومت نہیں کرنے دینی, میں نے جو ہے وہ ان کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنے نہیں دینا. اور کیسے نہیں دینا؟ تگڑا. اور میں کیسے ہوگا کہ میں سارے ملک سے لوگوں کو لے کے آؤں گا. اور سب سے خطرناک بات کہ پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو پولیس ہے, دیگر صوبوں کی جو پولیس ہے, ان کے ساتھ میں آؤں گا. یعنی یہ کوئی ہلاکو خان کی کوئی یلغار ہو رہی ہے. اب سوچیں جب ایک فنکشننگ ڈیموکریسی کے اندر کرن اگر یہ کہا جائے کہ جی ہم یلغار کر دیں گے اور تیز سے نیز کر دیں گے اور نظام کو گرا دیں گے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں. بٹ دا گڈ تھنگ اس کے اب اس طرح کا خطرہ کوئی نہیں ہے. وہ تمام جو بڑک بازی تھی وہ اس کے نتیجے میں جو چاہ رہے تھے وہ ان کو ملا نہیں ہے. سر ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ٹون ڈاؤن ہو چکا ہے؟ پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اتنی تبدیلی آ گئی. میرے خیال میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہوئی, اور آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ می دس. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ان کا ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ جی بالکل زیرو کمپرومائز کرنا ہے اور چڑھ جاؤ. اسی طرح آپ دیکھیں جو اداروں کے ساتھ انہوں نے کیا, جو گالم گلوچ ہوئی, یعنی ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس جماعت میں کچھ ریشنل لوگ بھی ہیں, اٹ مے بی ہارڈ ٹو بلیو, لیکن ہیں اچھے لوگ ہیں جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں. آپ ان کی بات, میں اس سے اب آپ نے شرارتی سوال کیا ہے, میں ادھر نہیں جاؤں گا, اس کو میں ویل لیفٹ کر دوں گا. لیکن آئی تھنک there are some very good people in پاکستان تحریک انصاف. اور ایز اے جرنلسٹ میں تو سب سے ملتا بھی رہا ہوں اور اب بھی
میرے خیال میں یہ کاؤنٹر وہاں پہ ان کے اندر جماعت کے اندر ایک کاؤنٹر نیریٹو آیا ہے کہ یہ جو آپ نے اسے انگریزی میں لفظ ہوتا ہے اسکارچڈ ارتھ پالیسی کہ سب کچھ جلا دو, کہ وہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ کام نہیں کر رہا. آپ نے ہر شخص سے, ہر ادارے سے لڑائی لے لی ہے, ہر دنیا کا جو ہمارا دنیا میں جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی لڑائی لے لی ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا معاملہ, اور ہم ان تمام لڑائیاں کرنے کے باوجود بھی اقتدار کے قریب نہیں ہیں. آپ نے چند روز پہلے ٹویٹر پر کچھ سوالات اٹھائے تھے, پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب, ان کی قیادت کی جانب اشارہ کیا تھا. جب آپ اتنی اطلاعات دے رہے ہیں تو ان رہنماؤں کے نام بھی بتا دیں, اس کا ایک اشارہ آلریڈی میں دے چکی ہوں پہلے, جنہوں نے سازش کے بیانیے کو بیسکلی گھڑا, اور پھر اس کے بعد وہ کون سی شخصیت تھی جس نے یہ گرفتاری والی باتیں کی تھی؟ اچھا, نام تو میں آپ کو اگر بتاؤں گا تو وہ یہ آپ کی اسکرین پر بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو جائے گی, تو وہ آپ اشارے دے دیں, میں نام خود دے دوں گی. اچھا مجھے سوچنے دیں, میں آپ کو نام بتاؤں کہ نہ بتاؤں. بتا دیں. دیکھیں ایسا کرتے ہیں, میں آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے جب یہ مراسلہ آیا نا, جی ایک روٹین کا مراسلہ تھا, تو جو میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ایک اس میں تھوڑی اس جو مراسلے میں جو کچھ کہا گیا تھا تو وہ اس وقت کے وزیر اعظم نے وہ پڑھا بھی نہیں تھا. کسی اور نے, ایک بہت ہی اہم شخصیت نے, جس کا میں نے ذکر کیا تھا, جو ایئر بیس پہ موجود تھیں. اب ایئر بیس پہ کون لوگ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ آپ نے دیکھ لیا تھا, اور آپ کو تو خان, چلے میں ایک اور چیز کہنے والا تھا, میں رک گیا. لیکن خان صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہاں تو اس میں کیا بڑی بات کیا ہے, معمول کی چیز ہے. اور یہ والی بات جو ہے جب بعد میں سارا ہوا بنا بعد میں, تو وہ جو چند لوگ تھے جنہوں نے اس وقت, جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, انہوں نے بعد میں اس پوائنٹ کا ریز کیا کہ ہم نے تو آپ کو اتنے دن پہلے یہ بتایا تھا, اس وقت تو آپ نے کہا تھا معمول کی بات, اب کیا ہو گیا. سو یہ بعد میں کہا گیا کہ اس پہ کھیلو. اچھا, اب انٹری ہے دوسرے صاحب کی, جنہوں نے یہ ساری کہانی بنائی, جنہوں نے خان صاحب کو کہا یہ دیکھیں یہ چیز آ گئی, یہ تو بنا بنایا معاملہ ہے, یہ تو اس طرح ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, جو بتائیں گے, اور ان کے منٹس لکھنے تھے, اور اس کا اور آپ اپنی تیاری کر کے آئی ہوئی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اس سے ہماری جو ایک سیاست ہے اس میں ایک اینٹی امریکہ نیشنلسٹ ٹینج آ جائے گا. اور وہ خان صاحب نے اس بات کو کہا. وہ صاحب ہیں جو ابھی خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور وہ آپ کو جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ خان صاحب سے دور ہوئے, اور وہ اکثر و بیشتر آپ اچھے لک میں دے رہی ہیں, اور وہ اکثر و بیشتر وہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں, وہ آپ کو اکثر و بیشتر پچھلے چند دنوں سے لانگ مارچ ہو رہا ہے تو آپ کو نظر بھی آتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا تھا, ان کی یہ ذہن کی پیداوار تھی. ارشد شریف قتل کیس میں تحقیقات کہاں تک پہنچے ہیں, کوئی بڑا بریک تھرو وغیرہ ملا ہے وہاں سے؟ دیکھیے ہم سب کے کولیگ تھے, اور جتنا دکھ ہم سب کو ہوا ہے, شاید ہی کسی کو ہوا اس میں, اور ہماری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا یہ ایک ہے. وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے, ظاہر بات ہے کیونکہ معاملہ سارا کینیا میں ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ جو ہماری جو انویسٹیگیٹرز تھے جو وہاں پہ گئے تھے, وہ واپس آ کے اپنی رپورٹ لے کے آئے ہیں. انہوں نے انٹیریئر منسٹری کو وہ رپورٹ دی ہے, اس کی روشنی میں معاملات چل رہے ہیں. حتمی کوئی چیز سامنے نہیں آئی, لیکن میرا خیال ہے جتنا پاکستان کر سکتا ہے وہ جی. اچھا, توشہ خانے پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. پہلے وہ قیمتی ریسٹ واچز آئیں, پھر اس کے بعد اب ڈائمنڈ رنگز بھی آ گئی ہیں سامنے. تو کیا کیا ہے جو خان صاحب لے کے گئے ہیں, اور گھڑی کے علاوہ چیزیں ان کے پاس ہیں یا وہ بھی فروخت کر دی گئی ہیں؟ کیا گورنمنٹ کے پاس اطلاعات آ رہی ہیں؟ بہت کچھ سامنے آ رہا ہے. یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے, یہ جو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ والی گھڑی کی جو ہم سب نے دیکھی بھی, وہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے. اس کے بعد اور بھی بہت کچھ ہے. اب کیونکہ سارے وہ کاغذ پھرولے جا رہے ہیں تو اس کے اندر سے چیزیں نکل رہی ہیں کہ 2 سال میں جتنے دورے ہوئے, اور ان دوروں میں تمام تر جو ڈیلیگیشنز گئے, وہ جو واپس آئے, تو جب آپ واپس آتے ہیں کرن تو آپ نے وہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. تو وہ جب آپ کاغذات میں دیکھتے ہیں کہ اتنے دورے, اتنے لوگ اور اتنی کم ڈکلیریشن, تو وہ کہاں گئے تمام تحفے. تو میرے خیال میں ابھی آنے والے دنوں میں مجھے لگتا یوں ہے کہ بہت زیادہ اور ڈسکلوجرز نکلیں گے. یہ توشہ خانہ کا جو سکینڈل ہے یہ صرف ایک گھڑی ہے, ایک پین کا نہیں ہے, یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. اچھا, الیکشن کمیشن نے جس وقت خان صاحب کو نائل کیا تھا, اس فیصلے میں کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے, اور الیکشن ایکٹ کی دفعہ 192 کے مطابق فالو اپ ایکشن کو بھی یقینی بنایا جائے. اب حکومتی وزراء اس پر انہوں نے پریس کانفرنسز کی, لیکن ایکشن کہیں دکھائی نہیں دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں ایکشن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا. کیونکہ دیکھیے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس وقت عدالتوں میں ہیں آلریڈی. اس میں الیکشن کمیشن کا آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں جو مختلف
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मंतकी अंजाम पे चल रही है। हमारे यहाँ होता ये कि आपने भी नोट किया होगा, और मैं तो खैर सारी उम्र काम करता रहा हूँ, कि बहुत सारी चीजें पकड़ी होती हैं, फिर एकदम वो हेडलाइंस में आती हैं, उससे पहले कि वो नहीं आ रही होती। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि बहुत सारे ये जो मामलात हैं ये अपने एक जो ऑफिशियल चैनल्स में मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं, और एकदम जो है ये मैच्योर होकर और हेडलाइंस में आना शुरू हो जाएंगे, और फिर मैं और आप उस पर खुल के बात करेंगे। सही। ये फराह खान साहिबा, क्योंकि इस वक्त घड़ी बहुत ज्यादा खबरों में है और फिर वो लिंक फराह खान से जोड़ रहा है, तो उनके बारे में कल मेरी उमर फारूक ज़हूर प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि भाई जो आई हैं दुबई, उनका जो आना जाना हुआ है वो प्राइवेट जेट में आई हैं। पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके प्राइवेट जेट को वो यूज़ करती रही हैं, उसका रिकॉर्ड कोई मौजूद नहीं है। तो इसकी कोई तहकीकात गवर्नमेंट कर रही है इमिग्रेशन में? चलें पाकिस्तान से अगर स्टैंप नहीं भी लगी तो दीगर कंट्रीज में तो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी ना। देखिए ये मामला क्योंकि अब बिल्कुल मंजर आम पे आ ही गया है, और उसमें जो बहुत सारे शवाहिद हैं वो भी आ ही गए हैं, तो ये तो मैं आपको बिल्कुल यानी वसूख से कह सकता हूं कि अब हुकूमत जो है वो इसकी तह तक पहुंचेगी। खान साहब तोशा खाने में बाकी सरबराहान पर भी, बाकी पिछले वज़राए आज़म पर भी इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, आप समझते हैं कि वंस फॉर ऑल फिर सभी की तहकीकात एक दफ़ा ही हो जाए? देखिए मेरे ख्याल में ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान में बहुत चीज़ें किरण जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है। मैटर्स एज बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकती, और अगर मैं ये कहूँ कि जी इस वक्त सरकार में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। निजाम में बहुत कमजोरियां, एक कमजोरी ये है कि आपकी अशराफिया को ये स्टेट जो है वो सब्सिडाइज कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अशराफिया पहले ही जो है वो उनके पास तमाम तो चीजें, उनको क्यों कर? तो ये चेंजेस होने चाहिए, और मैं मुकम्मल तौर पर इनका हामी हूं कि इस तरह की तमाम इस्लाहात को करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है, कराची गए जनाजे में शिरकत के लिए, अब सरकारी जहाज में आए, वो उनके पास तो कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, तो फिर किस तरह से सरकारी जहाज में उनकी आमदोरफ्त हुई, किस हैसियत से वो सरकारी जहाज में सफर कर रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में ऑब्वियसली जब भी सरकारी जहाज, दो चीजें, पहली चीज तो ये कि मेरे पास इसकी हार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि आपने सवाल किया है तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाके इसकी इंफॉर्मेशन लूं और आपसे शेयर करूं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ऑब्वियसली जब भी कोई सरकारी जहाज इस्तेमाल होता है तो उसके पीछे उसके पूरी पेपर वर्क होता है जी। वो ऐसे नहीं होता कि आपने कहा जी जहाज पकड़ो और उबर कराओ और चले जाओ, तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ठोस इंफॉर्मेशन मैं आपको लेके दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। तोशा खाना इस वक्त ज़बान ज़द आम है। अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि पिलडाट के सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है, तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, आज आपने ट्वीट किया सर कि इमरान खान को 160 ताइफ मिले, उसमें से 55 उन्होंने मुफ्त में रख लिए, 53 की अदायगी की जिसको अपने साथ देगा, और वो भी सिर्फ 27% पर। तो सर इस सारे सिनेरियो में कोई कानून की खिलाफ वर्जी भी हुई है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में कानून तो उन्होंने कोई नहीं तोड़ा। कम से कम उन स्टेटिस्टिक्स में जो मैंने शेयर किए हैं, मैंने उनके 3 साल के स्टेटिस्टिक्स शेयर किए हैं। उनकी जो मजमूई तौर पे मालियत बनती थी जो उन्होंने अदा की, वो 26.7% यानी 27% बनती है। शुरू में उन्होंने अगरचे कानून में तब्दीली का ऐलान तो किया था, लेकिन वो तब्दीली उन्होंने की जब कीमती तरीन तहाइफ उनको मिल चुके थे। तो कीमती तरीन तहाइफ पे तो उन्होंने 20% पे किया, और बाद में मिलने वाले तहाइफ पे उन्होंने 50% पे किया। तो ओवरऑल जो पेमेंट उन्होंने की वो 27% थी, जो कानून के मुताबिक थी। लेकिन मैंने कहा कि ये लोगों के इल्म में आनी चाहिए कि वो तब्दीली उस वक्त की जब कीमती तरीन तहाइफ उन्हें मिल चुके थे और उनकी वो 20% के हिसाब से अदायगी कर चुके थे। तो यानी कि अगर आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो फिर उन्होंने 7% ज्यादा दे दी कीमत? नहीं, वो एवरेज है ना, मैं तो एवरेज की बात की है। कुछ को 50% से किया जो कि बहुत थोड़े से, और कुछ के 20% पे किया, तो ओवरऑल एवरेज जो निकली वो 27% की निकली। यानी कि जो टोटल कीमत बनती थी उस टोटल कीमत का 27% अदा किया। ठीक है। अच्छा सर, सिर्फ इमरान खान नहीं, तोशा खाना से तो और भी कई लोगों ने फायदे उठाए। क्या उन लोगों की तफसीलात सामने नहीं आनी चाहिए, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो कानून बनाए और हर साल ताइफ लेने वालों की फहरिस्त बनाई जाए जिसे पब्लिक किया जाए? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मैंने यही मुतालबा किया है। ये तो ज्यादती होगी कि अगर सिर्फ इमरान खान साहब को सिंगल आउट किया जाए, क्योंकि इत्तेफाक से इमरान खान साहब के
بارے میں معلومات ابھی الیکشن کمیشن کا جو آرڈر آیا تھا اکتوبر 2022 میں، اس کے اندر یہ تفصیلات دی ہوئی تھی تو وہ ہمیں مل گئیں، تو یہ آفیشلی ڈکلیئرڈ معلومات ہے۔ دوسرے لوگوں کی معلومات ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تمام معلومات پچھلے جو ہمارے رولرز گزرے ہیں یا جو اس وقت موجود ہیں، ان سب کے بارے میں، یہ جو کتنے تحائف لیے، کتنی مالیت کے لیے، کتنے وہ گھر لے گئے اور اس کی کتنی مالیت کی پیمنٹ انہوں نے کی، یہ سب کچھ انہیں ڈکلیئر ہونا چاہیے اور یہ ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ یہ نہ بتائیں کہ کس ملک سے ملا، تاکہ اس ملک کے بارے میں کوئی ان کی پرائیویسی بریچ نہ ہو، لیکن یہ تو بتا دیں کہ ٹوٹل تحائف کتنے ملے، کس مالیت کے ملے اور وہ کتنے گھر لے گئے۔ صحیح۔ اچھا احمد صاحب، عمران خان صاحب اپنے بیانیے سے ایک بیانیے سے انفیکٹ وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ان کی مقبولیت میں بھی کمی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اگر میں حکومت کا گراف دیکھتی ہوں تو وہ بھی عوام کا اعتماد اس طرح سے جیت نہیں پا رہے ہیں، انفیکٹ ان کے اوپر بھی عوام کا اعتماد کم ہو رہا ہے۔ جی یہ بات درست ہے۔ عمران خان صاحب تو مقبولیت کی انتہائی بلندی پہ تھے، ابھی ایٹ لیسٹ ریسنٹ پاسٹ میں، مجھے اس وقت نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں یہ توشہ خانہ کا جو سکینڈل ہی کہنا چاہیے، یا یہ معلومات شیئر ہوئی ہیں، ان سے ان کی معلومات پہ ضرور ضرب لگی ہوگی، اس لیے کہ عمران خان صاحب سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ دوسرے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا جنہیں وہ بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے امید یہ تھی کہ وہ کوئی بھی تحفہ گھر لے کے نہیں گئے ہوں گے۔ جیسے ہمیں ابھی بتایا جاتا ہے کہ ایوب خان صاحب کوئی تحفہ گھر لے کے نہیں گئے، میر بلخ شیر مزاری کوئی تحفہ گھر لے کے نہیں گئے، تو عمران خان صاحب سے بھی یہ ہماری توقعات بہت بلند تھی، لیکن یہ جو تحفہ، ایک تو وہ گھر لے گئے، پھر وہ گھر بھی نہیں رکھے، انہوں نے وہ بیچ دیے، تو یہ جو معلومات سامنے آئی ہیں اس سے ان کی معلومات، ان کی پاپولیرٹی پہ میرے خیال میں بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کتنے ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ موجودہ حکومت کی بھی کوئی پاپولیرٹی اس سے بلند نہیں ہوگی، اس کا فائدہ ان کو نہیں ملے گا کیونکہ ان کا تو کوئی اس پہ رول نہیں ہے، لیکن یہ بھی عوام اگر مایوس ہوں گے سب سے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب الیکشن ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون زیادہ مقبول ہے، کون کم مقبول ہے، اور جو پھر نسبتاً زیادہ مقبول ہوگا اسی کو لوگ الیکٹ کریں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گریجولی امپیکٹ آئے گا، تو یہ امپیکٹ کیا ہمیں جو 26 تاریخ کی ڈیٹ خان صاحب نے اناؤنس کر دی ہے، یہ امپیکٹ ہمیں وہاں پر بھی نظر آئے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ خان صاحب کتنے لوگ جمع کر سکیں گے کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈال سکیں، اپنی بات منوا سکیں؟ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ ہوگا، لوگوں پہ بھی، حاضری پہ بھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ جو یہ معلومات شیئر ہوں گی تو پھر شاید زیادہ اثر ہوگا، لیکن 26 تاریخ کو کیا اثر ہوگا؟ میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا۔ 26 تاریخ کا اور بھی کچھ وجوہات کی بنا پہ اثر ہوگا، لیکن اس چیز کا بھی اثر ہوگا میرے خیال میں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، واپس آ رہی ہوں۔ قطر میں ایک زبردست ایونٹ فیفا ورلڈ کپ کا شروع ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر جی خوش آمدید۔ دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ فیفا ورلڈ کپ کا قطر میں آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں سعودی ولی عہد محمد سلمان بھی شریک ہوئے ہیں۔ پہلی بار کسی مسلمان ملک میں منعقد ہونے والا یہ ورلڈ کپ تاریخ کا مہنگا ترین ایونٹ قرار دیا جا رہا ہے، جس کی تیاریاں سن 2014 سے جاری تھی، جس میں اب تک 220 ارب ڈالر سے زائد کی رقم خرچ ہو چکی ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اب تک کے 21 فیفا ورلڈ کپس پر جتنی لاگت آئی ہے نا، اتنی صرف اس ایک ورلڈ کپ پر خرچ ہوئی ہے رقم۔ 64 میچز کے لیے 5 شہروں میں 8 شاندار سٹیڈیمز بنائے گئے ہیں۔ فیفا حکام پر امید ہے کہ یہ ایونٹ 2018 روس میں ہونے والے ورلڈ کپ کی 5.4 بلین ڈالرز کی آمدن کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ انعامی رقم کو بھی بڑھایا گیا ہے، یہ 40 کروڑ ڈالر سے بڑھا کر 44 کروڑ ڈالر کر دی گئی ہے۔ مہنگا ترین ہونے کے ساتھ ساتھ اسے تاریخ کا متنازع ترین ورلڈ کپ بھی کہا جا سکتا ہے۔ 2010 سے قطر کو اس ایونٹ کی میزبانی ملنے کے ساتھ ہی تنازعات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میزبانی کی دوڑ میں امریکہ، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور جاپان جیسے مضبوط امیدواروں کو شکست دینے والے قطر پر مغربی میڈیا کی جانب سے رشوت کے عوض میزبانی حاصل کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔
फीफा के 2 सीनियर ओहदेदारों को इंक्वायरी का सामना करना पड़ा, लेकिन साबित कुछ नहीं हो सका। कतर को मुश्किल तरीन मौसम के साथ साथ सख्त कवानीन के बाइस भी आलमी दबाव का सामना रहा है। मगरबी ममालिक के इसरार और फीफा की बार बार दरख्वास्त के बावजूद कतरी हुकाम ने पूरे मुल्क की तरह स्टेडियम में भी शराब नोशी खरीद और इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी बरकरार रखी है। अलबत्ता कॉर्पोरेट पोर्शंस में ये दस्तयाब होगी। इसके अलावा हमजिन्स परस्तों के हामी अफराद को उनके मखसूस झंडे लहराने पर पाबंदी होगी। मुख्तसर और चुस्त लिबास पहनने और जुए पर भी पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 से 6 माह की कैद और तकरीबन $1000 से जायद का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मगरबी मीडिया में तो इन पाबंदियों पर वबाल मचा हुआ है। कतर के साथ फीफा पर भी तनकीद हो रही है कि क्यों इसने मेज़बानी सौंपने से कबल कतर से पाबंदियों में रियायत की गारंटी नहीं ली थी, लेकिन अपने उसूलों पर समझौता न करने पर मुस्लिम ममालिक में कतर के इक़दामात को बड़ी पजीराई मिल रही है। द गार्जियन समेत कई मगरबी अखबारात ने 2014 से अब तक इन तैयारियों के दौरान 6500 से जायद मजदूरों की हलाकत का दावा किया है, लेकिन कतरी हुकाम इन रिपोर्ट्स को प्रोपेगेंडा करार देते रहे। कतरी हुकाम के मुताबिक इस अरसे में सिर्फ 37 मजदूर हलाक हुए हैं। हालिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों की खिदमात किसी तौर पर भी भुलाई नहीं जा सकती। ये शानदार स्टेडियम्स पाकिस्तानी मजदूरों की अनथक मेहनत से बने हैं, जिनमें दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स पाकिस्तान में बने फुटबॉल से खेलेंगे और पाकिस्तानी फौजी जवान इनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन खुद पाकिस्तानी फुटबॉल टीम इन सबसे कोसों दूर है। पाकिस्तान फीफा रैंकिंग के मुताबिक 211 ममालिक में से 196 नंबर पर है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की कायम करदा फुटबॉल फेडरेशन कसमपुरसी का शिकार है। माजी में भारत और जापान जैसी टीम्स को शिकस्त देने वाला पाकिस्तान फुटबॉल के खेल में इतना पीछे कैसे चला गया। और साथ साथ यहाँ ये बात ऐड करना भी ज़रूरी है कि अब जबकि रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई, उसका आगाज़ हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि शायद आगे जिस तरह से कतर के ऊपर बात की जा रही थी कि आई डोंट नो किस किस्म का ये इवेंट होगा, तो उनको शायद अगले 3000 साल तक कतर से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पर। इस किस्म की भी अब बातें शुरू हो चुकी हैं। एनीवे जी, मुझे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स होस्ट हैं याया हुसैनी, जर्नलिस्ट हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप खैरियत से हैं? ये बताइए, कतर जैसा मुल्क आया जहाँ 2010 में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, फैसिलिटीज़ भी बड़ी महदूद थी, ग्राउंड्स महदूद हुआ करते थे, वेदर कंडीशंस भी ऐसी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, और फिर सबसे बढ़कर ये कि एक मुस्लिम कंट्री, इतने बड़े इवेंट की मेज़बानी मिली कैसे? इसका सारा बैकग्राउंड ज़रा दीजिए। और ये वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे महंगा इवेंट है, कतर ने जितना खर्च किया है उसका रिटर्न भी हासिल कर सकेगा? बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने। और ये 2022 है और ये कोई 2-3 साल पुरानी बात नहीं है कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई। इसका फैसला 2009 में हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ कतर नहीं उस मुकाबले में शामिल था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई जापान जैसे मुल्क जो थे वो इस मुकाबले में शरीक थे। और उस बिड में जो है वो कतर ने कामयाबी हासिल की और फीफा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कतर को 2022 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी। और बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने। यकीन जानिए कि पिछले चंद साल तक ये तय हो नहीं पा रहा था। तैयारियों पर सवालात उठ रहे थे, कतर के वेदर को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन जितना ह्यूज अमाउंट इस वर्ल्ड कप के ऊपर स्पेंड किया है कतर ने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि अखराजात अपनी जगह, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी मुल्क में ओलंपिक खेलों का मेला लगे, किसी भी मुल्क में फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद हो, तो उस मुल्क की तकदीर बदल जाती है। और ऐसा ही अब कतर के लिए होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं तो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन कतर ने उन सबको पीछे छोड़ दिया और अब सिर्फ कतर और कतर ही का नाम लिया जा रहा है। और उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनकी टीम आज टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच एक्वाडोर के खिलाफ खेल रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है किरण के कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 42 मिलियन की इनामी रकम है, 440 मिलियन के जो है इनामात फीफा ने रखे हैं। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में मेजबानी मिलना कतर के लिए एक अहम चीज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ खासतौर पर स्टेडियम्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जिन स्टेडियम का यहाँ पर इनेकाद किया गया है, जहाँ पर इस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले मुनक्किद होंगे,
वो स्टेडियम यहाँ से कहीं और मुंतकिल किए जा सकते हैं, और इत्तलात ये हैं कि उनमें से एक स्टेडियम कम से कम पाकिस्तान को भी मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने जो एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट किया है, बिल्कुल एसी वाला माहौल है, क्योंकि आपको पता है कतर में गर्मी बहुत होती है, और जो स्टेडियम वहां पर बनाए गए हैं वो फोल्डिंग स्टेडियम है। अब ये आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि फोल्डिंग स्टेडियम कैसे है, क्योंकि मैंने जिससे भी बात की है वो कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट के बाद जो है उस स्टेडियम को फोल्ड कर दिया जाएगा। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है, और कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क को स्टेडियम जाएगा। पोर्टेबल स्टेडियम्स। जी, फुटबॉल का पूरा स्टेडियम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, और इसमें से इत्तलात ये है कि स्टेडियम पाकिस्तान को मिलेगा। मैंने आगे आपसे जरूर ये बात करनी है, लेकिन इससे पहले जरा जो कतर की जानिब से प्रिंसिपल स्टैंड्स लिए गए हैं मैं उस पर भी बात करना चाह रही हूँ। वहाँ पे अल्कोहल पे पाबंदी है, जुए पे पाबंदी है, लिबास भी आपको जो है ना वो तरीके और तमीज़ का पहनना है। तो ये वो प्रिंसिपल स्टैंड्स हैं जो बहैसियत एक इस्लामी मुल्क कतर ने ये लिए हैं, और इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है, अमेरिका की तरफ से हो रही है, यूरोप की तरफ से हो रही है। तो आप समझते हैं ऐसा कि आगे किसी इस्लामी मुल्क को मेज़बानी देने के लिए सोचा जाए, इन पॉइंटर्स के ऊपर सोचा जाए? देखिए किरण, अगर इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो दैट्स वंडरफुल, एंड आई डोंट नो कि अगर नहीं करता है कोई शायख इन चीजों की पाबंदी तो उसके लिए क्या पेनल्टीज हैं। बट बिल्कुल आपने सवाल ठीक उठाया कि क्या मुस्तकबिल करीब में कतर के बाद सऊदी अरब या कोई और मुल्क फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर सकेगा। बड़ी तब्दीलियां आई हैं सऊदी अरब में, सिनेमा वहां पर ओपन हो गए हैं, खवातीन ड्राइविंग कर सकती हैं, तो ये तो आने वाली चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, और आपने जहां तक कतर की बात की कि अल्कोहल पर पाबंदी होगी, डिसेंट ड्रेस जेब तन करना होगा, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कतर जाने के लिए इस वक्त तो आपको दस्तयाब ही नहीं है फ्लाइट, क्योंकि वही लोग कतर जा सकते हैं जिनके पास फीफा वर्ल्ड कप का टिकट होगा। और दूसरी तरफ यूएई के लिए उन्होंने ये चीज रखी है, शारजा, दुबई, अबू धाबी के लिए, कि अगर आपके पास टिकट है तो आप एक फ्लाइट से जाएं, मैच देखें और वापस जो है दुबई आ जाएं, अबू धाबी आ जाएं, शारजा आ जाएं। आप वहाँ ठहर नहीं सकते क्योंकि वहाँ अच्छा, मैं जरा कुछ शार्प क्वेश्चंस भी करना चाह रही हूँ। ये फेवरेट्स में ब्राजील पहले और अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर है। आप क्या समझते हैं कौन फेवरेट है? और फिर फ्रांस ने टाइटल का दिफा करना है, कौन नजर आ रहा है इस बार? अभी तो खैर पहला मैच आज होने जा रहा है, लेकिन कौन आपको फेवरेट कौन नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने, डिफेंडिंग चैंपियन है फ्रांस, तो 2018 में उन्होंने क्रोएशिया को फाइनल में शिकस्त देकर टाइटल जीता था। लेकिन उनकी जो बेंच के ऊपर इस वक्त फिटनेस मसाइल हैं और वो बहुत ज्यादा हैं, और वो लाइव लाइट में जरूर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अपने एजाज का दिफा कर पाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ब्राजील 5 बार का चैंपियन है, 2 बार का चैंपियन अर्जेंटीना है, लायनल मेसी लास्ट टाइम वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है इन्हीं 2 टीमों का है, सिर्फ मेसी नहीं है अर्जेंटाइन के पास, उनके पास उनकी मदद करने के लिए और भी खिलाड़ी है, और जितने भी दोस्ताना फुटबॉल मैच खेले हैं अर्जेंटाइन ने वो उन्होंने जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और जहां तक ब्राजील की आप बात कर रहे हैं, तो ब्राजील तो हमेशा से फुटबॉल में मशहूर और मकबूल रहा है, पाकिस्तानियों के बहुत करीब रहा है। तो ये 2 टीमें अच्छा, वैसे मकबूल और मशहूर की आपने बात की आया, तो हमारी तो फुटबॉल बड़ी मशहूर मारूफ है ना, और हम इस चीज़ पर ही इसी का क्रेडिट लेते रहते हैं कि जी फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से बनी हुई फुटबॉल का इस्तेमाल होता है। इस पोजीशन पे हम कब आएंगे कि जब हम इस बात का भी क्रेडिट लें कि हम भी वहाँ पर ग्राउंड में होते हैं, हमारी भी फुटबॉल की टीम होती है, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्ले करती है? हम उस स्टेज पर कब तक आएंगे? देखिए किरण, 1930 से ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला सज रहा है। सिर्फ 2 ऐसे साल थे, 1942 और 1946, दूसरी आलमी जंग अजीम की वजह से फुटबॉल वर्ल्ड कप हो नहीं सका था। 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि अभी ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा और अगले 3 साल जो है, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप जो होगा उसके लिए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट चलता रहेगा, यानी 3 साल तक जो है क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट चलता रहेगा। अभी पाकिस्तान की टीम काठमांडू गई थी, 16 नवंबर को उन्होंने नेपाल के साथ मैच खेला था, और आप वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की बात कर रही हैं। 2019 के बाद हमने कोई मैच खेला है। तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में फुटबॉल में पॉलिटिक्स इतनी है, पाकिस्तान में फुटबॉल में कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है, जो फीफा की तरफ से अरबों रुपए यहाँ पर आते हैं, वो सबसे बड़ा झगड़ा है। और अगर हुकूमत की तरफ से मुदाखलत होती है तो माजी में कई बार, अगर आपको पता हो कि फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि तो बेसिकली हमारी टीम जो है ना वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाती इस इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए। अच्छा, लास्ट में आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, इस इवेंट की तैयारी
کھلاڑیوں کے دوران کچھ مزدوروں کی ہلاکت کے حوالے سے بھی بڑی خبریں شائع ہوئی تھی. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کرن صرف مزدوروں کی ہلاکت کے حوالے سے نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں سامنے آئی ہیں، اور جو سب سے زیادہ خبریں تھیں وہ یہ تھیں کہ ٹائم پر اسٹیڈیم تیار نہیں ہو سکیں گے، وہاں پر کھلاڑیوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت زیادہ ویدر کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں اور بہت ساری لیکن وہ ساری خبریں آج غلط ثابت ہونے جا رہی ہیں. ہاں، کیونکہ کک آف ہو جائے گا ٹورنامنٹ، اور اس ٹورنامنٹ کے لیے جو انہوں نے ہوٹل بنائے ہیں کرن اسٹیڈیم تک، صرف 20 منٹ سے زیادہ کسی اسٹیڈیم کی مسافت نہیں ہے. گریٹ گریٹ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار. یحییٰ حسینی میرے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نگہبان.